welcome back and let's continue our discussion. تو بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کے ٹائم پہ بھی جو مختلف مذاہب تھے ان کے ساتھ تعلق ایک ہمارا چلتا آیا تھا، ٹھیک ہے. اس میں کچھ انہوں نے کووننٹس بھی کیے، اگریمنٹس بھی کی، جس میں ان کو جو ہے پروٹیکشن دینے کے لیے وہ ٹیکس بھی جزیہ آپ نے دیا، آپ نے ان سے مانگا لیا، تاکہ آپ ان کو ایک پروٹیکشن تحفظ فراہم کریں کہ بھئی آپ فری ہیں، مسلمان ملک ہے لیکن آپ فری ہیں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کے لیے اور ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے. اسی طرح سے جو ہے اور بھی کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی تھی رسول اللہ نے، تو ان پہ تھوڑا ڈسکس کریں. دین اسلام بطور مذہب کے تمام جتنی بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں انہیں اس اعتبار سے تحفظ فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے دین پر جس طرح بھی اس دین کو وہ سمجھتی ہیں اس پر عمل کر سکتی ہیں، لیکن وہ دین اسلام کے لیے بطور چیلنج کے کھڑی نہیں ہوں گی، دین اسلام کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کریں گی. اسلام مسلمانوں وہ ایگزیکٹلی یہ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوئی ہیں کہ کوئی کسی اور مذہب کا تھا، وہ اس بنیاد پہ ہوئی ہیں کہ آپ نے اگریمنٹ توڑا، آپ نے اسٹیٹ کے خلاف ٹریچری کی. تو آپ کے ساتھ جنگ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ عیسائی ہیں یا آپ یہودی ہیں، آپ کے ساتھ اس لیے جنگ کی گئی. اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں اس بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کیا جا رہا کہ وہ غیر مسلم ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب ایک طرف معاملہ ہمارے دین کی بات آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، قرآن پہ ہماری جان قربان، جب کوئی کلمہ گو کو تکلیف پہنچائے اس انداز سے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کہے گا، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو یہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غیر مسلم کمیونٹیز ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے لوگوں کو پابند کریں کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی مقدس ہستی کے بارے میں اس طرح کے کلمات نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہوں. مسلمان جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا کسی ایک نبی کا. سن لیجیے میری گفتگو مکمل کرنے دیجیے کہ جب تک وہ تمام کتابوں پر، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں پہ، فرشتوں پہ، قیامت پر ایمان نہیں لاتا اس وقت تک وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کسی ایک کا بھی انکار کرے گا مسلمان قطعی طور پر نہیں ہو سکتا. لیکن کم از کم یہ ضروری ہے کہ ہمارے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے. آپ نے بہت اچھی بات کی. اب اس پہ آ جاتے ہیں بلاسفیمی لاء پہ، اسی سے مطلب ہے وہی بات آ جاتی ہے نا. تو جب آپ نے اس چیز کو ایک لا بنا دیا تو پھر مختلف لوگ جو ہے اپنی پرسنل ریونج نکالنے کے لیے یا کسی کو پھانسنے کے لیے وہ لا کا غلط استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ہے لا کا غلط استعمال کرنا. میں اس وقت کیونکہ اس لا کو ڈسکس نہیں کر رہا یہاں پر، میں اس وقت ڈسکس یہ کر رہا ہوں، آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھا. دیکھیں لوگوں کو سمجھنا یہ ضروری جب ہے رسول اللہ کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جو کفار تھے انہوں نے جب تک خود تلوار نہیں اٹھائی، جب تک انہوں نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایگریمنٹ کو نہیں توڑا، جب تک انہوں نے معاہدوں کے خلاف ورزی نہیں کی، حضور نے ان کا خیال رکھا، حضور نے ان کو تحفظ فراہم کیا. لیکن جب وہ لوگ اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس لیے آج بھی یہ حکم ہے کہ کفار کی ہم جب تقسیم کرتے ہیں تو ایک ذمی کافر بن جاتا ہے، ایک حربی کافر بن جاتا ہے، ایک مستعمر بن جاتا ہے. یعنی وہ کافر جو ملک میں رہ رہا ہے، وہ کافر جو امان میں ہے، اس کو اس کی عبادت گاہ کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. لیکن ایک حربی کافر، یہ تو اسلام سے تو یہ ایک الگ چیز ہوگی نا، یہ اسٹیٹ کا بات ہوگی نا، سیکیورٹی آف دا اسٹیٹ. وہ تو کوئی بھی اسٹیٹ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے یو کے ہو، چاہے پاکستان ہو، اگر آپ کے خلاف اسٹیٹ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ٹریٹر ہے، اس کے خلاف. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس وقت دیگر ممالک میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کیا اس پر جو پاکستان میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اس کا کیا ہے؟ دیکھیں آپ چھوڑیں نا، مسلمان ملکوں میں جب ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور جو مسلمان ظلم کر رہے ہیں کسی اور ملک میں رہ کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے تو یہاں پہ کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا نا کہ تم مسلمان ہو اس سے تم. کیوں اگر آپ کسی آپ فرقے کے ہیں ان کو تو آپ مسلمان قرار ہی نہیں دیتے ہیں. کہ مسالک میں اختلاف بہرحال موجود ہے اور ظاہر ہے کہ یہ غلط نظریہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. ہم نہ اس ملک کو جمہوری بنا سکے، نہ ہم خلافت راجہ نافذ کر سکے. ہم اس ملک میں کچھ بھی نہیں کر سکے. اور ملکوں میں ریلیجن کے اوپر نہیں ہے، وہ تو آپ کے ہیومن رائٹس ہیں نا، بنیادی جو انسانی حقوق ہیں وہ ہر ملک جو ہے اس کو اس کے رولز اور ریگولیشنز ہیں. ورنہ تو یہاں پہ قانون موجود ہے، اسلامی ممالک میں قانون موجود ہے. یہ صرف اسلام مسلمانوں کے ساتھ کہاں، مطلب ہے یہ جو ہم سنتے آتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ہی کرے نا مسلمانوں کے ساتھ ظلم. اسلام نے بنیادی طور پر چاہے وہ مسلمان ہو
چاہے وہ غیر مسلم ہو، انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو کچھ بنیادی حقوق دیے. اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو بطور انسان جینے کا حق ہے. اس لیے اللہ مذہب کو پریکٹس کرنے کا حق ہے، اپنے مذہب کو ایک دائرہ کار میں، وہ دائرہ کار کہ جس دائرہ کار میں کسی کو چیلنج نہ کیا جاتا ہو، اس دائرہ کار میں اس کو جو ہے اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. تو اسلام نے یہ حقوق دیے، اور اس کے علاوہ اسلام نے یہ بھی حقوق دیے کہ اگر ہماری کسی سے جنگ ہوتی ہے، ہم کسی سے لڑتے ہیں جو اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتا ہے، تو اس دوران بھی غیر مسلموں کے کچھ حقوق ہیں. جنگ کے حقوق بھی اسلام نے بتائے کہ وہاں کسی خاتون کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی مذہبی ریلیجیس لیڈر کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی بچے کو، کسی پودے درختوں تک کو جو ہے وہ ہارم نہیں کیا جائے گا، کھیتیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. تو یہ سارے اصول، یہ سارے قواعد، یہ سارے ضوابط جو اسلام نے بیان کیے جنگ کے لیے، یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے. اور یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تعلیمات پر وہ عمل کریں. تو اسلام کی لیکن یہ کیا ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ اوروں کو برا کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے ساتھ بڑے زیادتیاں ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور ہم بہت غصے میں ہیں. اور نہیں، میں یہ عرض کروں، دیکھیں جہاں پر ہوتا کیا ہے کہ مسلمانوں کی اگر ایک بات کوئی خلاف ہے یا کوئی بری بات ہے تو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جہاں مسلمانوں کی اچھائیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اگر اس آبادی میں رہ کر کوئی کسی غیر مسلم کو قتل کر رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ نان مسلم ہے، یقیناً اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے، اس کے خلاف قانون بھی موجود ہے، اس کے خلاف قصاص کا قانون بھی موجود ہے، دیت کا قانون بھی موجود ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے قانون کا اپلائی ہونا جس طریقے سے ہم اپنے لوگوں کے لیے کہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی تو وہ ہونا چاہیے. جب ہم اس بات پر غیر مسلموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آپ کو قتل کر دے گا تو دیت اور قصاص قانون ہے بشرط یہ کہ یہ غیر مسلم اسلام کے خلاف کھڑا نہ ہوا ہو. تو ہم یہی بات توس کرتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم ایک مسلمان کے ساتھ کرے پھر دنیا بھر میں شور کیوں اٹھ جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کو کر دیا. تو توجہ اس طرف دلانا مقصود ہے. یہ دہشت گردی یا شدت پسندی کا معاملہ نہیں ہے. مسئلہ فقط اتنا سا ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایک شخص غلط کر رہا ہے تو اس کا الزام اٹھا کر ساری قوم پہ نہیں ڈال دیا جائے گا، پورے اسلام پہ نہیں ڈال دیا جائے گا. اسلام نے جو سلامتی عطا کی ہے، ایمان نے جو امن عطا کیا ہے، اس کی وجہ سے آج پوری غیر مسلم آبادیاں یہاں موجود ہیں، غیر مسلم ہمارے بازاروں میں موجود ہیں، ان کے اسکولز یہاں موجود ہیں، ان کی یہاں پہ عبادت گاہیں موجود ہیں. یہ بتائیے کہ اگر کوئی 50-60 سالوں کے اندر ایک واقعہ ہو جائے تو اس کو جو ہے اتنی زیادہ ایشو کیوں بنا لیا جائے؟ چلیں ہیومن رائٹس پہ آ جائیں اور مذہبوں کو چھوڑیں. ٹھیک ہے، ہمارے کچھ قبیلے کے رسم و رواج کچھ اس طرح کے ہیں جو بالکل اسلامی رائٹس اور ہیومن رائٹس سے ہٹ کے کچھ رواج ہیں جو اتنے ہمارے کلچر میں وہ ہوئے ہوئے ہیں. تو ایک طرح سے جو اسلام نے جو ہیومن رائٹس لے کے آئے تھے وہ ہم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے یہاں وہ پریکٹس نہیں ہو رہے ہیں. آپ انٹیریئر میں جائیں، آپ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو ہم کس طرح سے سیپریٹ کریں گے؟ بھی یہ جو ہے یہ اسلام اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے. دیکھیں اس میں گزارش فقط اتنی سی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کی قبیلوں کی اپنی بنائی ہوئی رسم و رواج ہیں، یقینی طور پر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں پہ اسلام دیگر حقوق بیان کر رہا ہے وہاں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق، ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر حقوق بیان کر رہا ہے. اصل معاملہ اس وقت حاکم وقت کا آ جاتا ہے کہ اس کی حکومت کہاں پر ہے. اس طرح کے لوگ جو ہمارے ملکی قوانین کو چیلنج کرتے ہیں سر عام، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ ان کے خلاف جو ہے پرچہ کیوں نہیں کاٹا جاتا؟ وہ لوگ کہ جو اس ملک میں رہتے ہوئے ملکی قوانین اور اسلام کے خلاف بات کرنے والے بن جاتے ہیں، اگرچہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ قانون شہادت کیوں عمل میں نہیں لایا جاتا؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کو ذرا دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ڈو اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک.